بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جینی ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر آئی اور اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے دوبارہ پرواز پر مجبور کیا۔ وہ ہیلی کاپٹر لے کر وہاں سے پرواز کرتا ہوا واشنگٹن سے دور آرمی ہیڈ کوارٹر میں گیا۔ بہت بلندی پر وہاں پرواز کرنے کے بعد اس نے ہیلی کاپٹر کا انجن بند کر دیا۔ پنکھے کی گردش بند ہونے لگی۔ وہ ہیلی کاپٹر تیزی سے نیچے آتا ہوا آرمی ہیڈ کوارٹر میں ایک دھماکے کے ساتھ ایسا گرا کہ دور تک آگ پھیلتی چلی گئی۔ جینی نے بالٹیمور شہر پہنچ کر ایک شخص سے گفتگو کی، اس سے ایک جگہ کا پتہ پوچھا، پھر شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گئی، لیکن اس شخص کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ اس شخص نے اپنی جیب سے موبائل فون نکال کر CIA کے اعلیٰ افسر کے نمبر ڈائل کیے، پھر کہا، تم لوگ اس پاگل عورت جینی کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے کتنے اہم افسران اور تجربے کار سراغ رسانوں کی جان لینا چاہتے ہو؟ ذرا گنتی کرو کہ اب تک کتنے مر چکے ہیں۔ جینی اب نارمل ہے، اسے تو کھاتے وقت نوالے گرنے بھی نہیں آتے۔ اس شخص نے اپنا فون بند کر کے جیب میں رکھ لیا۔ جینی نے خیال خوانی کے ذریعے پورس سے کہا، میں بالٹیمور میں ہوں، اب بتاؤ ہماری ملاقات کہاں ہوگی؟ CIA والے بہت بری طرح تمہارے پیچھے پڑے ہیں، انہیں پتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا ہم کتنوں سے یہاں نمٹتے رہیں گے۔ دانشمندی یہ ہے کہ فی الحال اس ملک سے نکل چلیں، کل تک نیو یارک کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچو، میں وہیں ملوں گا۔ وہ بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرے یہاں کئی دشمن ہیں، ابھی تو میں نے صرف آرمی کے چند افسران اور CIA والوں کے سراغ رسانوں کو سبق سکھایا ہے۔ میں ان 18 ٹیلی پیتھی جاننے والوں تک پہنچنا چاہتی ہوں اور تم مجھے یہاں سے چلنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ میں کچھ سوچ سمجھ کر ہی کہہ رہا ہوں، ہم پھر کبھی دوبارہ آئیں گے، لیکن فی الحال ہمارا یہاں سے نکل جانا بہت ضروری ہے۔ اگر میں نہ جانا چاہوں، انکار کروں تو کیا کرو گے؟ میں پریشان ہو جاؤں گا، اور جب میں پریشان ہوتا ہوں تو تم بہت خوش ہوتی ہو۔ تمہاری محبت کا بنیادی اصول یہی ہے کہ اپنے محبوب کو پریشان کرو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، اچھا کل نیو یارک میں ملاقات ہوگی۔ ان 16 گونگے ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں 3 ایسے تھے جن کے بیوی بچے تھے۔ انہوں نے اپنی بیویوں اور بچوں کی شناخت بدل دی تھی۔ ان کے شناختی کارڈ اور کاغذات بدل کر ان شہروں کو بھی چھوڑ دیا تھا جہاں وہ پہلے رہا کرتے تھے۔ انہی میں سے وہ گونگا جس کا تعاقب کیا جا رہا تھا، اس نے اپنے بیوی بچوں کو میامی ٹرانسفر کر دیا تھا۔ وہ میامی بیچ کے ایک شاندار بنگلے میں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا اور ایک پاور ہاؤس میں ایک افسر کی حیثیت سے ملازمت کرتا تھا۔ گونگا ہونے کے باوجود بجلی کے کاموں میں اسے مہارت حاصل تھی۔ JK اولٹ اور جان بلڈر نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس پاور ہاؤس کے تمام بڑے افسران کے دماغوں میں جا کر انہیں غیر محسوس طریقے سے اس بات پر مائل کیا تھا کہ اس گونگے کو وہاں افسر کی حیثیت سے ملازم رکھا جائے، لہٰذا وہ اب وہیں رہنے لگا تھا اور اب اپنی سراغ رسانوں والی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد اپنے بنگلے میں پہنچ گیا تھا۔ پورس اس بنگلے سے ذرا دور ایک سڑک کے کنارے اپنی کار میں بیٹھا ہوا تھا۔ باقی ایک سراغ رساں نے اس بنگلے میں آ کر کال بیل کے بٹن کو دبایا۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ ایک سراغ رساں نے CIA کا ایک جعلی کارڈ دکھایا۔ ایک تحریر اس عورت کو پڑھنے کے لیے دی جس میں لکھا ہوا تھا، ہم اپنی زبان سے کچھ نہیں بولیں گے کیونکہ جینی نام کی ایک عورت پورس کے ساتھ یہاں کہیں موجود ہے۔ ہم سب اسے تلاش کر رہے ہیں اور یہاں بھی انکوائری کے لیے آئے ہیں۔ اندر بیٹھا ہوا گونگا اپنی بیوی کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد اس نے بیوی کو اشارہ کیا کہ اندر آنے دیا جائے۔ وہ سراغ رساں اندر آیا، پھر ریوالور نکال کر اس کی بیوی کو نشانے پر رکھتے ہوئے بولا، مجھ سے پہلے میرا ایک اور ساتھی تمہارے گھر میں گھس آیا ہے، وہ دوسرے کمرے میں تمہارے 3 بچوں کے ساتھ ہے اور وہ 3 بچے گن پوائنٹ پر ہیں۔ پھر اس نے گونگے کی طرف دیکھ کر کہا، اگر تم کسی چالاکی کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو یہاں بلاؤ گے تو تمہارے بچے تمہیں زندہ نہیں ملیں گے، بیوی بھی جائے گی اور تم بھی جاؤ گے کیونکہ باہر ہمارے آدمی موجود ہیں۔ تمہارے آدمیوں کو اس بنگلے کے اندر پہنچنے نہیں دیں گے، بہتر ہے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر سامنے والے صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ دونوں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس سراغ رساں نے پوچھا، تم کب تک گونگے بنے رہو گے؟ کیا اپنی زبان نہیں کھولو گے؟ اس کی وائف نے کہا، یہ واقعی گونگے ہیں، یہ بول نہیں سکتے۔ جب اتنے بڑے بنگلے میں رہتے ہیں، ان کی کمائی بھی اچھی خاصی ہوتی ہوگی تو کچھ تعلیم بھی ہوگی، لہٰذا اپنے شوہر سے کہو کہ وہ اپنے سامنے قلم اور کاغذ رکھ کر ہمارے سوالات کے جوابات لکھے۔ اس کی بیوی نے ایک قلم اور ایک کاغذ پیڈ اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیا۔ سراغ رساں نے قریب آ کر اس گونگے کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں پر اتنی مہارت سے آئی لینس لگائے گئے تھے کہ وہ پیدائشی آنکھیں لگتی تھیں۔ ان کے ذریعے سراغ رساں اس کی سوچ کی لہروں کے لب و لہجے تک نہیں پہنچ سکا۔
اس نے پوچھا جب تم گونگے ہو تو اس کلب میں کسے فون کر رہے تھے اور ریسیور کان سے لگائے سن رہے تھے؟ پھر تم نے اس کے ماؤتھ پیس پر 2 بار انگلی بجائی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے قلم اٹھا کر کاغذ پر لکھا، جب میں گھر آتا ہوں تو آنے سے پہلے اپنی بیوی کو فون کرتا ہوں اور 2 بار ماؤتھ پیس پر انگلی بجاتا ہوں، اس سے وہ سمجھ لیتی ہے کہ میں یہاں آنے والا ہوں۔ سراغ رساں نے کہا، زیادہ چلاک نہ بنو، ہم ٹیلی پیتھی جانتے ہیں، تمہاری بیوی کے خیالات پڑھ چکے ہیں، تم نے یہاں فون نہیں کیا تھا، سچ لکھو۔ جوابات دینے میں چلاکی دکھاؤ گے تو یہاں ایک ایک بچے کو ٹھہر ٹھہر کر گولی ماری جائے گی اور تم دونوں میاں بیوی پہلے ان کی موت کا تماشا دیکھو گے۔ بیوی نے تڑپ کر اپنے بچوں کے کمرے کی طرف دیکھا، اپنی جگہ سے اٹھی تو سراغ رساں نے للکار کر کہا، خبردار اپنی جگہ سے نہ ہٹنا ورنہ بچے زندہ نہیں ملیں گے، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی اور بولی، یہ سچ مچ گونگے ہیں، یہ بات نہیں کرتے ہیں، انہوں نے یہ جھوٹ لکھا ہے کہ مجھے فون کیا تھا، لیکن میں سچ کہتی ہوں، یہاں کوئی مجرم عورت جینی نام کی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی مرد ہے۔ تمہارا یہ گونگا شوہر سمجھ رہا ہے کہ ہم یہاں جینی اور پورس کے لیے نہیں بلکہ اس گونگے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں اس کا صرف سچا جواب چاہیے کہ اس نے کسے فون کیا تھا اور ماؤتھ پیس پر 2 بار انگلی بجانے کا مطلب کیا تھا۔ دوسرے سراغ رساں نے کہا، اب کی بار اگر اس نے غلط جواب لکھا تو میں بڑے بچے کو گولی مار دوں گا، دوسری بار غلط جواب لکھا تو دوسرے بچے کو اپنی جان سے جانا ہوگا، تیسری بار تیسرا اس دنیا سے جائے گا۔ یہ دونوں اپنے ساتھ اپنی اولاد کی موت کا تماشا دیکھتے رہیں گے۔ اس عورت نے اپنے گونگے شوہر کا گریبان پکڑ لیا اور جھنجھوڑ کر کہا، سچ کہہ دو، جو کچھ ہے بتا دو، اپنے بچوں کی جان بچاؤ۔ کیا ہم نے انہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھیں؟ تم نے کیا ان کے شاندار مستقبل کے لیے اتنی محنت اس لیے کی تھی کہ آج ہی ہماری آنکھوں کے سامنے مارے جائیں؟ تم نہیں بتاؤ گے تو میں بتا دوں گی۔ ایک سراغ رساں ہنستے ہوئے بولا، تم کیا بتاؤ گی؟ ہم خیال خوانی کے ذریعے تمہارے چور خیالات پڑھ چکے ہیں۔ یہ گونگا ٹیلی پیتھی جانتا ہے اور ان 18 میں سے ایک ہے۔ ہم تو اسے موقع دے رہے ہیں کہ یہ اپنے بچوں کی جان بچائے، لیکن یہ انہیں مار ڈالنا چاہتا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، جب یہ جان چکے ہو کہ یہ 18 ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں سے ایک ہے تو اب جاننے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ صرف ایک بات کہ اس نے کس شخص کو فون کیا تھا اور وہ فون نمبر کیا ہے۔ اس عورت نے اپنے گونگے شوہر کے کوٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر پستول نکالا اور اپنے شوہر کو نشانہ بناتے ہوئے کہا، میں اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کا دم توڑتا ہوا نہیں دیکھوں گی، صاف صاف انہیں بتاؤ اور اپنی جان چھڑاؤ۔ پھر اس نے سراغ رساں کی طرف دیکھا اور کہا، اگر یہ سچ کہہ دے گا تو اسے زندہ چھوڑ دو گے؟ تم جو چاہو گی وہ کریں گے، مگر پہلے یہ جواب دے، جسے فون کیا تھا اس کا نام لکھے اور فون نمبر لکھے۔ اس گونگے ٹیلی پیتھی جاننے والے نے بے بسی سے اپنے تینوں بچوں کو دیکھا جو اس دوران اسی کمرے میں لے آئے گئے تھے۔ اپنی بیوی کے ہاتھ میں پستول کو نہیں دیکھا، اسے اپنی موت سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر تھی۔ اس نے قلم اٹھا کر لکھا، ہمارے 18 ٹیلی پیتھی جاننے والے سب کے سب گونگے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو نہیں جانتا اور نہ ہی افسر زیادہ جانتا ہے، صرف فون کے ذریعے کوڈ ورڈز ادا کیے جاتے ہیں، پھر خاموشی سے ایک دوسرے کے خیالات پڑھ کر ان کے حالات معلوم کر لیے جاتے ہیں۔ سراغ رساں نے کہا، اپنے اس افسر کا نام اور اس کا فون نمبر لکھو، ابھی ہم تمہارے جھوٹ اور سچ کی تصدیق کریں گے۔ یہ بھی لکھو کہ وہ کون سے کوڈ ورڈز ادا کرتا ہے۔ وہ ہچکچایا، پھر لکھنے لگا۔ سراغ رساں اسے پڑھتا رہا، پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر اس کے لکھے ہوئے نمبر کے مطابق ڈائلنگ کی۔ تھوڑی دیر تک گھنٹی بجتی رہی، پھر دوسری طرف سے وہی کوڈ ورڈز ادا کیے گئے جو گونگے نے کاغذ پر لکھے تھے۔ سراغ رساں نے ریسیور کو اچانک ہی میز پر پٹک دیا اور فون بند کر دیا۔ ایسا لگا کہ جیسے کوئی گڑبڑ ہوئی ہو اور فون بند ہو گیا ہو۔ اس کے بعد اس نے فون کو کریڈل پر نہیں رکھا، گونگے سے بولا، اتنا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ریسیور کے ماؤتھ پیس پر 2 بار انگلی بجانے کا مطلب یہ ہے کہ تم بول رہے ہو، اسی طرح 3 بار انگلی بجانے کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی تیسرا گونگا ٹیلی پیتھی جاننے والا بول رہا ہے، 4 بار بجانے کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی چوتھا ٹیلی پیتھی جاننے والا گونگا بول رہا ہے، لہٰذا میں نے انگلی بجانے سے پہلے ہی فون کو ڈسکنیکٹ کر دیا۔ دوسرے سراغ رساں ساتھی نے کہا، یہ بھی یاد رکھو کہ اب وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا افسر تمام گونگے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کر رہا ہوگا کس نے فون کیا ہے۔ ہاں معلوم کرے گا، لیکن اس کے دماغ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ کہتے ہی سراغ رساں نے اس گونگے ٹیلی پیتھی جاننے والے کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ ٹھائیں کی آواز کے ساتھ وہ ایک دم تڑپ کر صوفے پر اپنی بیوی کی آغوش میں گر پڑا۔ سراغ رساں نے اس کی بیوی کے ہاتھ پر ایک لات ماری، اس کے ہاتھ سے پستول نکل کر دور جا کر گر پڑا۔ اس کی بیوی نے کہا، تم نے تو کہا تھا سچ کہنے سے تم کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ سراغ رساں نے زمین پر پڑے ہوئے پستول کو اٹھا کر کہا، یہ میں نے درست کہا تھا، میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو زندہ چھوڑ کر جاؤں گا، لیکن یاد رکھنا
ہم تمہارے دماغ میں رہیں گے، تم کوئی چالاکی دکھاؤ گی تو پھر تم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ ہمیں افسوس ہے کہ اپنے وعدے کے خلاف تمہارے گونگے شوہر کو اس لیے گولی مارنی پڑی کہ یہ خیال خوانی کے ذریعے اپنے ساتھیوں کو بہت کچھ بتا سکتا تھا۔ پورس اس بنگلے سے ذرا دور کار میں بیٹھا اس فون کا نمبر اپنے سراغ رساں کے ذریعے سن چکا تھا جو جان بلڈر کے پاس تھا۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے مختلف موبائل کمپنیوں سے معلوم کیا کہ یہ فون کس کے نام پر ہے۔ مختلف کمپنیوں سے جو نمبر بتائے گئے، ان کے مطابق جن کے نام بتائے گئے، پورس انہیں لکھتا گیا اور اپنے موبائل فون کے ذریعے ان نمبرز کو پنچ کرنے کے بعد اس نے پہلے کوڈ ورڈ سننا چاہا۔ پہلے تو ان سے ہیلو ہیلو کی آوازیں آئیں، کسی نے کوڈ ورڈز ادا نہیں کیے۔ آخر میں ایک شخص نے کوڈ ورڈز ادا کیے۔ یہ سنتے ہی پورس نے اپنے موبائل فون کو کار میں اپنے پیروں کے پاس پھینکا، پھر اس کا بٹن دبا کر آف کر دیا اور تیزی سے کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس پتے کے مطابق جانے لگا جو اسے اس موبائل فون کی کمپنی سے معلوم ہوا تھا۔ جان بلڈر وہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ 2 بار ایسا فون سن چکا تھا کہ کوڈ ورڈز ادا کرنے کے بعد جن کا رابطہ اچانک ختم ہو گیا تھا۔ یہ خطرے کی گھنٹی تھی۔ وہ اب وہاں سے فرار ہونا چاہتا تھا۔ وہ ایک سفری بیگ میں جلدی اپنا بہت ضروری سامان رکھنے لگا، لیکن جب تک وہ سامان رکھ کر بنگلے سے باہر آتا اس وقت تک پورس وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنے ریوالور میں سائلنسر لگایا۔ اب وہ محتاط رہ کر اس بنگلے کے اندر جانا چاہتا تھا۔ اسی وقت جان بلڈر اپنا سفری بیگ لے کر بنگلے سے باہر آیا۔ اسے دیکھتے ہی پورس نے اس کے ایک بازو میں گولی ماری۔ وہ ایک دم سے لڑکھڑا کر گر پڑا۔ پورس نے اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، ہیلو جان بلڈر، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، میں نے اس طرح گولی ماری ہے کہ زخم گہرا نہ ہو، بنگلے میں واپس جا کر آرام سے مرہم پٹی کرو۔ وہ تکلیف سے کراتے ہوئے بنگلے میں جاتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ کس طرح میرے دماغ میں پہنچے ہو؟ تھوڑی دیر پہلے تم نے فون پر کوڈ ورڈز ادا کیے تھے، اسی لب و لہجے کے ذریعے تمہارے پاس چلا آیا ہوں۔ وہ اپنے بیڈ روم میں پہنچ کر فرسٹ ایڈ کا سامان نکال کر مرہم پٹی کرتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ یہ مت پوچھو، اپنا نام بتاؤں گا تو تمہیں ٹوائلٹ جانا پڑے گا۔ اس نے اپنے بازو پر خون بند ہونے کی دوائی لگائی، پھر پٹیاں باندھنے لگا۔ پورس خاموشی سے اس کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ اس کے ذریعے پتا چلا کہ ایک افسر اور ہے جس کا نام جے کے اولڈ ہے، لیکن وہ اس کی رہائش گاہ کا پتہ نہیں جانتا۔ چونکہ موبائل فون کے ذریعے رابطہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے موبائل کے کوڈ ورڈز کی خاطر اسے صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ وہ پیرس اور لندن میں ہوتا ہے۔ باقی 16 ٹیلی پیتھی جاننے والے گونگے کہاں کس ملک میں ہیں، کس شہر میں رہتے ہیں، یہ نہیں جانتا ہے۔ ان میں سے جب کوئی فون کرتا ہے تو کوڈ ورڈ سننے کے بعد وہ اپنے نمبر کے مطابق اپنے ہی نمبروں کی انگلی ریسیور کے ماؤتھ پیس پر بجاتا ہے۔ پورس نے پوچھا، جو بھی جتنے نمبروں کی انگلی بجاتا ہے ان کے دماغوں میں پہنچ کر یہ تو معلوم ہوتا ہوگا کہ وہ کس ملک اور کس شہر میں ہے اور وہاں کے حالات بتا رہا ہے۔ بے شک یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن دوسری بار پھر وہ کسی دوسرے ملک یا شہر چلا جاتا ہے۔ ان 16 میں سے کسی کی رہائش گاہ ایک جگہ نہیں ہے، صرف 3 ایسے ہیں جو بیوی بچوں والے ہیں۔ ان میں سے ایک یہاں امریکہ میں ہے، باقی دوسرے ملکوں میں ہیں۔ وہ جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ پورس نے سوچا، میں افسانی پارس اور وغیرہ کو اطلاع دے سکتا ہوں کہ وہاں 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے افسران موجود ہیں، باقی گونگے بھی دوسرے شہروں میں ہیں، لیکن ان تک نہیں پہنچ سکیں گے کیونکہ ان میں سے کسی کا پتہ معلوم نہیں ہے، لہٰذا ٹیلی پیتھی جاننے والے جان بلڈر سے مزید معلومات حاصل نہیں ہوں گی۔ اس نے جان بلڈر سے کہا، اب فیکس کے ذریعے CIA کے افسروں کو بتاؤ کہ جینی کی تلاش کو چھوڑ دیں۔ ان کے اہم افسران اور CIA کے بہت سے تجربے کار سراغ رساں بھی مارے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ نہایت افسوس کے ساتھ اطلاع دی جا رہی ہے کہ ان 18 ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں سے بھی 2 مارے گئے ہیں۔ جان بلڈر نے حیرانی سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے 18 میں سے 2 مارے گئے ہیں؟ کون مارے گئے ہیں؟ پلیز مجھے بتاؤ۔ میں بتاؤں گا، پہلے فیکس کرو۔ ان 18 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے فیکس کرنے کا ایک الگ شعبہ قائم کیا گیا تھا۔ جان بلڈر نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے وہاں فیکس مشین پر بیٹھنے والے کے دماغ میں جو کچھ کہا وہ اسے ایک کاغذ پر لکھنے لگا۔ پورس نے کہا، تم نے سب کچھ لکھوا دیا لیکن اپنا کوڈ ورڈ نہیں لکھوایا ہے، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو۔ اس نے مجبور ہو کر اپنا کوڈ ورڈ بھی لکھوایا۔ اس مشین ہولڈر نے اسے CIA کے افسروں کے دفتر میں فیکس کر دیا۔ جان بلڈر نے کہا، تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا ہے، لیکن میں سمجھ گیا ہوں، یہاں جینی کے ساتھ صرف پورس آیا ہے اور تم پورس ہو۔ موت کا کوئی نام ہوتا تو تمہیں بتاتا۔ فی الحال میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اب اپنے ساتھی افسر کو فون کرو۔ یہ درست ہے کہ میں اس کے اصلی ٹھکانے تک نہیں پہنچ سکوں گا، لیکن جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ جان بلڈر نے اپنا موبائل فون نکال کر اسے آن کرنے کے بعد نمبر پنچ کیے، پھر رابطہ ہونے کے بعد کوڈ ورڈز ادا کیے۔ اس کے بعد کہا، میں بری طرح پھنس گیا ہوں۔ جینی اور پورس نے یہاں آ کر بڑی تباہیاں مچائی ہیں۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے گونگے نمبر 2 کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اس کے بیوی بچوں کو زندہ چھوڑ دیا گیا ہے اور اب مجھے ہلاک کیا جانے والا ہے۔
یہ کہتے ہی جان بلڈر چونک گیا، کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن پورس نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر کچھ کہنے سے روک دیا۔ اس نے فون کو بند کر دیا، پھر اس نے اپنے کوٹ کے اندر ہولسٹر میں رکھے ہوئے ریوالور کو نکال کر اپنی کن پٹی سے لگایا۔ پورس نے اس کے دماغ کو ذرا سی ڈیل دے کر کہا، تم نے پوچھا تھا کہ 18 میں سے کون 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے مارے گئے ہیں؟ ایک تو تم نے خود کہہ دیا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے گونگے نمبر 2 کو ہلاک کیا گیا ہے، دوسرے ہلاک ہونے والے تم ہو۔ اس بنگلے سے گولی چلنے کی ایک آواز آئی، پھر پورس نے اپنی کار سٹارٹ کی اور اسے آگے بڑھا دیا۔ بنگلے کے اندر اس موبائل فون سے جے کے اولڈ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہیلو ہیلو جان بلڈر، تم خاموش کیوں ہو گئے؟ یہ کس نے گولی چلائی تھی؟ میں نے آواز سنی ہے، ہیلو، مگر وہاں کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر میں کہرام مچ گیا تھا۔ تمام بڑے افسران کانفرنس روم میں جمع ہو گئے تھے۔ وہاں آرمی کے بڑے بڑے افسران بھی آ گئے تھے۔ کنگ کانگ کے ہیلی کاپٹر نے آرمی ہیڈ کوارٹر میں گر کر تباہی مچائی تھی۔ بہت دور تک آگ پھیل گئی تھی، بڑے بڑے دھماکے ہوئے تھے، کئی فوجی مارے گئے تھے۔ پھر سی آئی اے کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے بھی بہت تجربے کار سراغ رساں مارے گئے ہیں۔ ایک افسر نے کہا، سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے جن 18 ٹیلی پیتھی جاننے والوں تک اب تک کوئی نہیں پہنچ سکا تھا، وہاں جینی اور پورس پہنچ گئے۔ 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک اور افسر نے کہا، ہم تو ہر حال میں اپنا مالی نقصان برداشت کر لیں گے، لیکن جو فوجی نقصان ہوا ہے اور جو سی آئی اے کے بہت ہی اہم سراغ رساں مارے گئے، ایسے اہم اور تجربے کار سراغ رساں دوبارہ ہمیں نہیں ملیں گے۔ ایک نے کہا، یہ سب بابا صاحب کے ٹیلی پیتھی جاننے والے کر رہے ہیں، پورس کا نام ان میں قابل ذکر ہے۔ ہم یہ کیسے ثابت کریں گے کہ ہمیں جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ بابا صاحب کے ادارے کی طرف سے پہنچ رہا ہے؟ دوسرے افسر نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، سب جانتے ہیں ہم سے دشمنی وہی لوگ کرتے ہیں، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، ورنہ بابا صاحب کے ادارے سے پہلے ہی اس بات کی پبلسٹی کی جا چکی ہے کہ امریکہ نے اپنی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی عورت کو لندن کے ایک پاگل خانے میں چھپا کر رکھا تھا، وہ فرار ہو گئی ہے اور انتقام لینے کے لیے امریکہ گئی ہوئی ہے۔ دوسری طرف یہ بات عام ہو گئی ہے کہ الپا کے دماغ میں اب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس نے کوئی عجیب سی غیر معمولی قوت حاصل کر لی ہے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، بابا صاحب کے ادارے نے بڑی حکمت عملی سے کام کیا ہے۔ جب ہم نے اور عالمی میڈیا نے انہیں شام سے بے دخل ہونے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا، ہم خون خرابہ نہیں چاہتے، امن و امان چاہتے ہیں، لہٰذا وہ خاموشی سے چلے گئے، پھر ملک شام کا رخ نہیں کیا، خود کو امن پسند ثابت کر دیا اور پھر کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کی ہے، جبکہ انہوں نے ان تمام کمانڈوز کو بڑی خاموشی سے ہلاک کر دیا جو وہاں داخل ہوئے تھے اور انہیں شام چھوڑنے پر مجبور کر رہے تھے۔ پھر آج یہ صورتحال ہے کہ جینی دشمن بن کر پاگل خانے سے نکل کر امریکہ چلی آئی۔ کوئی یقین نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ پورس ہے، اس لیے کہ وہ خود کو ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ الپا نے غیر معمولی قوت حاصل کر لی ہے، وہ بھی ہم سے دشمنی کر سکتی ہے، لہٰذا ہم صرف بابا صاحب کے ادارے کو الزام نہیں دے سکیں گے، لیکن ہم شکایت تو کر سکتے ہیں۔ ہاں، ان سے رابطہ کرنا چاہیے، کم از کم یہ بتانا چاہیے کہ یہاں پورس کی موجودگی ہمیں معلوم ہو چکی ہے اور یہاں اسی کی وجہ سے تباہی پھیل رہی ہے کیونکہ وہ جینی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ سی آئی اے کے اعلیٰ افسر کے سیکرٹری نے بابا صاحب کے ادارے کے انچارج کو فون کیا اور کہا، میں سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر سے بول رہا ہوں، ہمارے اعلیٰ افسر مسٹر فرہاد علی تیمور سے براہ راست گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہیں تو ہمارے اعلیٰ افسر کے دماغ میں آ سکتے ہیں۔ بابا صاحب کے ادارے کے انچارج مسٹر خلیل بن مکرم نے مجھے ان کا پیغام پہنچایا۔ میں نے اس اعلیٰ افسر کے دماغ میں پہنچ کر کہا، مصیبت کے وقت خدا اور بیماری کے وقت ڈاکٹر یاد آتا ہے۔ میں کیسے یاد آ گیا؟ اعلیٰ افسر نے کہا، ہمارے ہاں جو تباہی ہو رہی ہے اس سے آپ باخبر ہوں گے۔ میں نے کہا، ہم نے شام سے واپس آنے کے بعد سیاست چھوڑ دی ہے اور اس کے بعد اخبار پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے، لہٰذا آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے ہمیں کوئی خبر نہیں۔ کہ آپ نہیں جانتے کہ جینی اور پورس یہاں موجود ہیں؟ میں نہیں جانتا کہ یہ جینی کون ہے اور پورس وہاں موجود نہیں ہے۔ اگر موجود ہے تو آپ اس کی موجودگی کو عالمی میڈیا کے سامنے اسی طرح پیش کریں جس طرح شام کے معاملے کو پیش کیا تھا۔ اگر پورس یہاں مارا جائے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ میں نے کب کہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہوگی؟ آپ اپنے ملک میں جسے چاہیں ہلاک کر سکتے ہیں، ہم بولنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ تو خیال خوانی کے ذریعے گفتگو کر رہے ہیں، یہاں میرے سوا سننے والا کوئی نہیں ہے، پھر آپ حقیقت سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ جو حقیقت میں نہیں جانتا اسے خیال خوانی کے ذریعے تسلیم کر لوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹا امریکہ میں ہو اور باپ کو خبر نہ ہو؟ باپ کو تو برسوں تک یہ خبر نہیں تھی کہ پورس نامی جوان اس کا بیٹا ہے۔ باپ بیٹے کب ایک دوسرے سے بے خبر رہتے ہیں؟
اور کب باخبر رہتے ہیں اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ کیا آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا جوان بیٹا اس وقت شکاگو یونیورسٹی کے ہاسٹل میں موجود ہے یا نہیں؟ وہ ایک دم چونک کر بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ وہاں کے ہاسٹل میں ہے۔ ہوگا، مجھے کیا معلوم ہے؟ جس طرح تم مجھ سے کہہ رہے ہو اسی طرح میں تم سے کہہ رہا ہوں، تصدیق کر لو تو بہتر ہے۔ اس نے فوراً ہی ٹیلی فون کے ذریعے اپنے بیٹے سے رابطہ کیا۔ ہاسٹل کے انچارج نے کہا، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ اعلیٰ افسر نے غصے سے کہا، معلوم کرتا ہوں کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کس بات کے انچارج ہیں؟ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ ہاسٹل میں حاضر رہنے کے وقت تمام اسٹوڈنٹ موجود ہیں یا نہیں؟ سر، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ بعض لڑکے بڑے شریر ہوتے ہیں، حاضر رہنے کے وقت بھی اپنے کمرے سے کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں۔ فوراً جاؤ اور اس کے کمرے میں دیکھو وہ موجود ہے یا نہیں۔ میں اس کے ہاسٹل کے انچارج کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ مختلف کمروں میں جا کر اس اعلیٰ افسر کے بیٹے کے متعلق پوچھنے لگا۔ ہر کمرے سے یہ جواب ملا کہ وہ تو اس کمرے میں نہیں، دوسرے کمرے میں رہتا ہے۔ بیچارے نے واپس اپنے کمرے میں آ کر پریشان ہو کر فون کے ذریعے کہا، جناب میں حیران ہوں کہ ہاسٹل کے تمام کمروں میں نے پوچھا ہے تو سب ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا ان کے کمرے میں نہیں رہتا، جبکہ میں جانتا ہوں کہ وہ 112 نمبر کے کمرے میں رہتا ہے۔ میں نے وہاں بھی پوچھا، وہاں اس کے روم میٹ نے کہا کہ وہ یہاں نہیں رہتا۔ میں ابھی رجسٹر دیکھ رہا ہوں مگر رجسٹر میں وہی کمرہ لکھا ہوا ہے۔